اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اے ایمان والو، جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ، تم پہ کوئی مشکل آ جائے، کسی تکلیف یا دکھ میں پھنس جاؤ، تو کیا کرو؟ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یعنی تم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے یا کسی مشکل وقت میں پھنس جاؤ تو کیا کرو؟ صبر اور نماز سے مجھ سے مدد مانگو۔ میرے دوستو، کہ جب کسی مشکل وقت میں پھنس جاؤ، تم پر کوئی آزمائش آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ میں تھوڑا اور آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ایک ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا ایک رومی دوست تھا جو مسلمان ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تم مسلمان کس طرح ہوئے؟ آخر تمہیں اسلام کی کون سی بات نے متاثر کیا تھا اور تم نے دین اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا حضرت روم میں بڑا سردار تھا، وہاں مسلمان فوج ہم پر حملہ کرنے آئی، جنگ بڑی ٹکر کی ہوئی اور مسلمانوں کے کچھ قیدی ہمارے پاس قید ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے قیدی ہمارے پاس قید ہو گئے تو میں وہاں کا بڑا سردار تھا، تو میں نے مسلمانوں قیدیوں کو کسی کام پہ لگا دیا۔ ایک دن میں نے نظارہ دیکھا کہ وہ مسلمان قیدی میرے ایک فوجی کے پاس آتا ہے، اسے کچھ دیتا ہے، پھر میرا قیدی اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر نماز پڑھتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ مسلمان قیدی ہے، تم نے اسے رہا کیوں کیا؟ اس نے کہا حضرت بس اس نے مجھے 1 دینار دیا اور کہا مجھے نماز پڑھنے دو، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو میں پریشان ہوا، ہے تو قیدی لیکن اس کے پاس دینار کہاں سے آئے؟ اگلے دن میں نے اپنے فوجی کے کپڑے میں نے لے لیے، اس کی جگہ میں ٹھہر گیا۔ صبح ہوئی، وہ مسلمان قیدی پھر میرے پاس آیا اور اس نے کہا 1 دینار لو اور مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا میں 1 دینار نہیں، اب میں 2 دینار لوں گا۔ اس نے کہا تم 2 لے لینا لیکن مجھے نماز ادا کرنے دو۔ میں پریشان ہوا کہ یہ 2 دینار کہاں سے لائے گا؟ یہ ہے صبر اور نماز سے مدد چاہنا۔ اگر دل میں ایمان کی طاقت روشن ہو تو، ہمارے اندر ایمان کی قوت نہیں تو ہمیں پھر وہ مدد ہی نہیں ملتی۔ جب جس کے سینے کے اندر ایمان کی طاقت تھی تو پھر انسان بھی ایسا تھا، لگاتا تھا جب تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم جو دریا کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا، جس کے اندر ایمان کی طاقت تھی۔ تو اس نے کہا اب میں 2 دینار لوں گا۔ اس نے نماز ادا کی، مصلی سے 2 دینار اٹھائے اور اس رومی سردار کو دے دیے۔ پھر عصر کا وقت آیا، وہ پھر آیا اور اس نے کہا یہ 2 دینار دو، لو مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا میں 2 نہیں، میں 5 دینار لوں گا۔ اس نے کہا تم 5 لے لینا۔ اس نے عصر کی نماز ادا کی۔ ایسے مغرب کا وقت آیا، اس نے کہا میں 5 دینار نہیں، میں 10 دینار لوں گا۔ اس نے کہا تم 10 لے لینا، مجھے مغرب کی نماز ادا کرنے دو۔ رومی سردار کہتا ہے کہ میں تو کافر تھا، پریشان تھا، ہے تو قیدی، میرے پاس قید ہو کے آیا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور جب سجدے سے اٹھتا ہے تو میرے ہاتھ میں دینار رکھ لیتا ہے، یہ دینار لاتا کہاں سے ہے؟ اس طرح عشاء کا وقت ہو گیا۔ اس نے کہا وہ اپنی قیمت بڑھاتا گیا۔ اس نے کہا میں مسلمان، اب میں 10 نہیں، اب میں 20 دینار لوں گا۔ اس نے کہا تم 20 30 جتنے چاہو لے لو لیکن مجھے نماز ادا کرنے دو۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی، سجدہ کیا، سلام پھیرا اور جب سلام پھیرا مصلی سے 20 دینار اٹھائے، اس کافر کو بلایا اور کہا جس معبود کو تو مانتا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن جس کو میں اللہ مانتا ہوں وہ اتنا سخی ہے، تو مانگتا جا وہ عطا کرتا جائے گا، وہ عطا کرتا جائے گا۔ مصلی سے اٹھا اور 20 دینار اٹھائے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے کہا اے مسلمان، میں جس معبود کو مانتا ہوں مجھے اس سے، میں آج کے بعد اس سے نہیں مانتا، لیکن جس اللہ کو تو مانتا ہے اور جس اسلام کو تو مانتا ہے مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا دے۔ تو کہتا ہے اس واقعے کے بعد جو اس نے مجھے معجزہ دکھایا تو میں اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ تو میرے دوستو، نماز جب انسان پہ کوئی مشکل آئے، ہم نماز ثواب سمجھ کے تو پڑھتے ہیں لیکن پروردگار کہتا ہے جب کسی مشکل میں پھنسو تو نماز ادا کرو۔ جب کسی مشکل میں